لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين اسلامی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، حاضرین جمعہ، بڑائی و بزرگی اس رب العالمین کے لیے ہے جو قادر مطلق ہے، احکم الحاکمین ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام الثقلین، امامنا فی الدنیا والآخرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وبارک وسلم۔ آج اس مبارک وقت میں موضوع خطابت ہے شب برات کی حقیقت۔ ماہ شعبان کے فضیلت کے تعلق سے بہت ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں اور بہت ساری باتیں معروف ہیں، لیکن ان باتوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بس اتنا صرف ثابت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اور صرف
15 शाबान को रोज़े नहीं रखते थे, सिर्फ 15 शाबान को रोज़े नहीं रखते थे। और इस महीने के 15 शाबान के ताल्लुक़ से जितनी भी बातें बयान की जाती हैं वो सब मनगढ़ंत हैं, वो सिर्फ किस्से और कहानियाँ हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। यहाँ तक कि लोग बयान करते हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अल्लाह के अर्श के नीचे एक दरख्त है और उस दरख्त पर सारे इंसानों के नाम लिख दिए गए हैं। 15 शाबान के बाद पूरे साल जिस इंसान को मरना रहता है वो दरख्त के पत्ते वहाँ से टूट जाते हैं और जो पैदा होने वाले होते हैं तो वहाँ से वो दरख्त के पत्ते धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाते हैं। यकीन माने ये सुनने के बाद भी ये रिवायत पता चलती है कि इसकी कोई हकीकत नहीं, और ये मैंने बयान किया आपके सामने इसलिए ताकि अगर आपके पास कोई बयान करे तो समझ लें कि ये गढ़ी हुई चीज़ है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बयान नहीं फरमाया, अपने ज़बान मुबारक से कभी नहीं कहा। अब हम देखते हैं शब बारात। ये शब बारात है क्या? शब ये फ़ारसी लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है रात। बारात इसको अब अगर अरबी लफ्ज़ में ले लिया जाए तो बारात का मतलब होता है बरी होना, निजात पाना। शब बारात अगर दोनों लफ्ज़ को मिला दिया जाए तो बेजारी की रात, बेजारी की रात। और अगर इसको उर्दू से जोड़ दिया जाए, शब बारात को, शब ये फ़ारसी लफ्ज़ है लेकिन बारात को अगर उर्दू से जोड़ा जाए तो इसका मतलब ये होगा कि दूल्हे के साथ जो जुलूस जाते हैं उसको मुराद लिया जाता है। अब शब बारात इसको पूरा अगर ले लिया जाए तो इसमें जो है क्या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये रात साबित किया जा सकता है? हकीकत में नहीं। इसके अल्फाज में भी आप देखेंगे जब तो एक फ़ारसी लफ्ज़ है, एक अरबी लफ्ज़ है। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शब बारात की कोई हकीकत होती तो इसको शब बारात नहीं कहा जाता, इसको लैलतुल बरा कहा जाता। इसको क्या कहा जाता? लैलतुल बरा, यानी बेजारी की रात। अब अरबी लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल किया गया, फ़ारसी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, तो सहाबे कराम फ़ारसी लफ्ज़ नहीं बोलते थे, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ारसी लफ्ज़ नहीं बोलते थे और इस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया जाता था। कुरान और हदीस के सारे ज़खायर हमारे सामने मौजूद हैं और उनमें आप ततब्बो कर लें, उनमें आप छान फटक लें, कहीं आपको नहीं मिलेगा कि शब बारात, कहीं नहीं मिलेगा। ये इसकी हकीकत को वाज़ह करता है कि शब बारात की कोई हकीकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है इसके अरबी ना इस्तेमाल करने की वजह से। बहरहाल, और अगर देखा जाए अहले तशय्युअ की रिवायत के मुताबिक तो ये लोग तबर्रा किया करते थे। तबर्रा, तबर्रा का मतलब बारात। और ये तबर्रा किससे करते थे? सहाबे कराम से। सहाबे कराम से बारात का इजहार करते थे और लोगों के सामने इसको पेश करना हुआ तो आखिर कैसे पेश किया जाए? तो इन्होंने पेश कर दिया शब बारात। ये हमारा शेवा नहीं है, ये मुसलमानों का नहीं है और मुसलमान शब बारात को नहीं मनाता। और आगे देखें तो इसको साबित करने की कोशिश करते हैं। कैसे? इसको साबित करने की कोशिश इस तरह किया जाता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। हमने इसको लैलतुल मुबारका में नाजिल किया और हम ही डराने वाले हैं और इसमें मजबूत काम का फैसला किया जाता है। इस सूरत को और इस आयत को बयान किया जाता है। अब देखें इस आयत की हकीकत को। लैलतुल मुबारका क्या है? ये मुबारक रात क्या है? मेरे भाई लोग कहते हैं ये इस मुबारक रात से मुराद शब बारात है। इसको किसने कहा शब बारात है? इब्ने अब्बास जो मुफस्सिरीन में सबसे पाए के मुफस्सिर हैं, मुजाहिद, कतादा रहमहुमुल्लाह, जब इनकी सारी बातों को इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा करने के बाद हम इस नतीजे तक पहुंचते हैं
کہ لیلۃ المبارکہ سے مراد جو ہے یہ لیلۃ القدر ہے۔ اگر انہوں نے بیان کیا ٹھیک ہے، مفسرین کی بات کو ہم لیتے ہیں، اگر ان کی بات کو ہم نہ لیں، ہماری بات کو بھی نہ لیا جائے، ایک سائڈ میں رکھ دیا جائے، کسی کی بات کو نہیں لیا جائے، تو رب کی بات کو تو لیا جائے گا، اللہ کی بات کو تو مانا جائے گا۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ کس کو؟ اب یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کس کو لیلۃ القدر کیا ہے، ایک سوال ہے، اور کس کو نازل کیا گیا یہ بھی ایک سوال ہے۔ اب ہم اس کا خود سے جواب نہ دیتے ہیں، ہم اس سے خود سے نہیں پرکھتے ہیں، ہم پھر قرآن کی آیت سے اس کو پوچھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ دیکھ رہے ہیں، مفسرین کی بات کو بھی نہ مانے، ہماری بات کو بھی نہ مانے، لیکن قرآن جہاں سے استدلال کیا جا رہا ہے اور لیلۃ المبارکہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور لیلۃ المبارکہ سے شب قدر کی رات کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس لیلۃ المبارکہ کو شب قدر نہ مانے اور کوئی رات نہ مانے، لیکن رب کی بات کو مان کے ہم اس یہاں تک پہنچتے ہیں کہ لیلۃ القدر یہ رمضان کی رات میں آتا ہے، اور وہی لیلۃ القدر جس میں رب العالمین نے قرآن کو نازل کیا، اور وہی لیلۃ القدر ہے جس میں مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شب قدر جو کہا جاتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر چاہے تو ماہ شعبان پورا آپ روزے رکھیں، لیکن شب قدر میں کچھ منانا پیارے نبی سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اور اس کو خاص کر کے روزہ رکھنا بھی ثابت نہیں ہے، اور اگر کسی نے روزہ رکھ لیا ہو تو وہ روزہ توڑ دے، وہ روزہ توڑ دے۔ اس کی بہت ساری روایت ہیں، اگر ملے تو اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ توڑوایا۔ تو اور دوسری بات یہ ہے شب قدر کی حقیقت، شب برات کی حقیقت۔ شب برات میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کا عام یہ رجحان بنا ہوا ہے کہ اس میں میٹھی چیز کھایا جائے، حلوہ کھایا جائے، حلوہ بنایا جائے۔ اللہ کے بندو، میں بھی مانتا ہوں کہ حلوہ کھانا چاہیے، کسی کو شوق ہوتا ہے کھانے، میٹھی چیز کسی کو پسند ہوتی ہے، کسی کو نہیں، ہم بھی بنائیں، آپ بھی بنائیں، لیکن اگر کسی ایک دن سے اس کو جوڑ دیا جائے اور اس کو حدیث سے مطابق بیان کرنے کے بعد کہا جائے کہ اس کو پیارے نبی نے کیا ہے، تو یہ ایک سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ ہم شب برات سے پہلے بنا کر کے کھائیں، شب برات کے بعد کھائیں، رمضان میں کھائیں، دیگر مہینوں میں کھائیں، کوئی اس میں برائی نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو صرف شب برات میں مناتے ہیں تو یہ سوچنے والی بات ہے، اس کی حقیقت کو جاننا ہوگا، اس کی حقیقت کو جاننا ہوگا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ کھایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کھایا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، یقیناً ہم مانتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک 6 شوال 3 ہجری کو شہید ہوتے ہیں، اور کس چیز میں شہید ہوتے ہیں یہ بھی غور کیجئے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ لا الہ الا اللہ کی بلندی کے لیے مشرکین سے لڑائی کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے میدان میں آگے بڑھتے ہیں، مسلمانوں نے پیارے نبی کی اس مشن کو چھوڑ دیا، دعوت و تبلیغ کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا، اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کی کوئی بنیاد ان کے نزدیک رہی نہیں گئی، بس کیا ہے اس میں حلوہ کھا لیا جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ حلوہ بناتے، لیکن بناؤ کب؟ 6 شوال، اور ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں 6 شوال اور 3 ہجری مطابق 26 جنوری 625 عیسوی، 625 عیسوی، اور شوال کب آتا ہے میرے بھائیو؟ شعبان، رمضان، شوال۔ اب شعبان کی 15 تاریخ کو شب برات پڑ رہی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں رمضان کے بعد 6 شوال میں۔ اب ہمیں یہ بتائیں تھوڑا سا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوال میں حلوہ کھائے تھے یا سال بھر انتظار کرنے کے بعد پھر 15 شعبان کو حلوہ کھائے تھے؟ میرے بھائیو، یہ سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی روایت مروی ہی نہیں ہے
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان کو حلوہ بنوا کر کے کھایا ہو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک اگر شوال میں شہید ہو رہے ہیں تو دندان مبارک جس وجہ سے شہید ہو رہے ہیں اس راستے میں ہم کام کیوں نہیں کرتے، وہ کام ہم کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر دندان مبارک شہید ہوئے، آپ نے نرم چیز کھائی تو آپ کے بھی دانت ٹوٹ جائیں تو آپ بھی نرم چیز کھا لیں، آپ بھی نرم چیز کھا لیں، لیکن ایک دن کو خاص کرنے کی یہ بات کہاں سے آئی؟ آئیے ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں تھوڑا سا۔ اس رات کو 15 شعبان کی رات جیسے ہوتی ہے تو اس میں آتش بازی شروع ہو جاتی ہے، اس میں موم بتیاں سلگانا، قمقمے لگانا اور دیگر خرافات میں اپنے پیسوں کو گنوا دینا، کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ کیا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے کہیں ثابت ہے؟ ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں تاریخی روایات کی بنیاد پر، تو ہم یہاں تک پہنچتے ہیں۔ شیعہ کی ایک کتاب ہے الوصول الکافی، دوسری کتاب جب دیکھتے ہیں تحفۃ العوام، جب اس میں ہم دیکھتے ہیں تو ان کے عقیدے کے مطابق ان کا جب کوئی امام جو گزرتا تھا تو دوسرا امام جو بنتا تھا اس کے لیے یہ ضروری ہوتا تھا کہ سابق امام کی اولاد میں سے ہو۔ اب اگر کوئی سابق امام کی اولاد میں سے نہ ہو تو وہ ان کا امام نہیں بن سکتا۔ اب اصول کافی کی روایت کے مطابق جب ان کے 11ویں امام کو دیکھتے ہیں تو ان کا 11واں امام جو ہے حسن عسکری ان کے 11ویں امام ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو حسن عسکری جو 11ویں امام ہیں یہ ناولد تھے، ان کے پاس کوئی بچہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ایک روایت گڑھی، اور گڑھنے کے بعد ان کے وفات کے 10 سال پہلے انہوں نے واویلا مچایا کہ ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کے بعد 10 دن پہلے ان کے انتقال کے، اس کو غور کیجئے گا، انتقال کے 10 دن پہلے انہوں نے بیان کیا کہ وہ سارے انبیاء کی کتابوں کو لے کر، اور بہت بڑی بڑی باتیں بیان کرتے ہیں، سارے انبیاء کو کتابوں کو لے کر کے انہوں نے یہ غار سرمن رائے کے اندر یہ روپوش ہو گئے۔ اس کے بعد یہ لوگ ہر 15 شعبان کی رات کو جاتے ہیں اور نہر کے پاس موم بتیاں جلاتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، اور اس کے بعد صبح تک وہاں رہتے ہیں، اور رہنے کے بعد وہاں ایک رکا لکھتے ہیں۔ جب ان کا امام ظاہر نہیں ہوتا، ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہمارا امام ظاہر ہوگا، اور جب ظاہر نہیں ہوتا تو یہ رکا جو لکھتے ہیں اسی پانی میں وہ پھینک دیتے ہیں، اور پھینکنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ سال نہیں، اگلے سال جب ہمارے امام ظاہر ہوں گے تو ہمیں امام مہدی علیہ السلام کے پاس لے جائیں گے۔ مسلمانوں، یہ حقیقت ہے۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، کیا ہمارا ویلو یہاں تک پہنچ گیا؟ ہم نے کہاں منایا اس کو؟ شب برات میرے نبی نے کہاں منایا؟ صحابہ کرام نے کہاں منایا؟ تابعین نے کہاں اس کو جانا؟ میرے بھائیوں، اس صدی میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ شب برات کیا ہے، اور ہمارے لیے اسوہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی نا ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اور ایک بات میں بتاؤں، یہ چیز مصر اور شام سے آئی، اور اس کو منانے والے ہندوستانی اور پاکستانی ہیں۔ اس کے علاوہ اور آپ دیکھ لیں کہیں، اور جب کتابوں کا تتبع کیا جاتا ہے اور اس میں ڈھونڈا جاتا ہے تو ایک چیز ملتی ہے ہمیں، ایک چیز جس کو علامہ عبد الرحمن مبارک پوری تحفۃ الاحوذی رحمہ اللہ علیہ نے اس میں ذکر کیا ہے۔ تحفۃ الاحوذی میں یہ سنن ترمذی کی شرح ہے۔ اس میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں کہتے ہیں کہ شام اور مصر کے مجوسی اس کو منایا کرتے تھے، مجوسی آگ کے پجاری لوگ اس کو منایا کرتے تھے۔ اور ہوا یہ کہ جب خالد برمکی، جس کو ہارون رشید نے اپنی امارت، اپنی وزارت میں رکھے ہوئے تھے، اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا تو 160 ہجری کے بعد یحییٰ برمکی ان کو وزارت کے منصب پر فائز کیا۔ کون؟ ہارون رشید جو اس وقت کے بادشاہ تھے۔ انہوں نے جب ان کو وزارت کے منصب پہ فائز کیا تو یہ مجوسی تھے، اور مجوسی یہ آگ کے پجاری ہوتے ہیں اور آگ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں۔ اور جب ان اپنے وزارت میں آئے تو انہوں نے گھروں میں، مسجدوں میں، مدارس میں اور دوسری جگہوں پر انہوں نے موم بتی جلانا شروع کیا، آتش بازی شروع کر دی، اور ساری خرافات
انہوں نے کرنا شروع کر دیا اور وہی 160 ہجری کے بعد یہ لوگ ایسا کرنا شروع کیے اور مسلمانوں نے اس کو لے لیا. اور مسلمانوں نے عموماً یہ اہل ہند یہ دیوالی سے لیتے ہیں، اس کو دیوالی سے اس کو لیا جا رہا ہے، حالانکہ مسلمانوں کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے میرے بھائیوں. پوری تاریخ کا آپ تتبع کر لیں. اللہ کے بندو ایک روایت میں آپ کو پیش کروں، بہت لمبی روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نماز فرض کر دی گئی اور اس کے بعد لوگوں کو جمع کرنا مشکل ہو گیا کہ کیسے لوگوں کو جمع کیا جائے، تو ایک چیز سامنے آئی. لوگ آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ عیسائیوں کی طرح ناقوس میں پھونک مارا جائے، کچھ لوگوں نے کہا یہودیوں کی طرح بغل بجایا جائے، کچھ لوگوں نے کہا مجوسیوں کی طرح آگ جلایا جائے، تاکہ جب لوگ دیکھ لیں گے تو اس کو دیکھ کر کے وہ آ جایا کریں اور نماز کے لیے وہ جمع ہو جایا کریں. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دوسرے کی نقالی نہیں کرتے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اذان کو فرض قرار دیا. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت. اور اذان ہونے لگی اور مسلمان اکٹھا ہونے. اللہ کے بندو، نماز کے لیے کسی اور کے طریقوں کو میرے نبی نے پسند نہیں فرمایا. اے مسلمانوں، اب ہم دوسرے کے طریقے کو کس ناحیے سے ہم پسند فرما رہے ہیں، کیسے ہم لے رہے ہیں، کہاں سے تاریخ آئی، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے بھائیوں. سمجھ لیں اور غور کر لیں. دوسری بات ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ میرے مسلمان بھائی جو ہیں سادے گودے مسلمان بہت سچے ہیں، دل کے بڑے پکے ہیں اور بڑے سادے ہوتے ہیں. ان کو جو بھی بات بتا دیا جائے وہ مان لیتے ہیں. لیکن ہم آپ کو بتائیں 15 شعبان کی رات میں ہمارے مسلمان بھائی اپنے گھر کو پاک و صاف کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، صفائی تو بہت اچھی چیز ہے. پیارے نبی نے فرمایا یہ آدھا ایمان ہے. لیکن 15 شعبان کی رات کو صفائی کرتے ہیں، اس کے بعد خوشبو لگاتے ہیں اور پھر طرح طرح کی چیزوں سے اپنے گھر کو سجاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روح آتی ہے گھر میں. میرے بھائیوں، ہم پوچھنا چاہتے ہیں روح آتی ہے گھر میں، یہ عقیدہ ہم کیسے مانیں گے؟ ہم اسی وقت مانیں گے نا جب ہمیں قرآن اور حدیث سے اس کی دلیل مل جائے گی، تبھی تو مانیں گے. اگر نہیں دلیل ملتی تو ہم کیسے مانیں گے؟ اس کو کیسے مانیں گے؟ رب العالمین کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورۃ المؤمنین آیت نمبر 100. سورۃ المؤمنین میں رب العالمین نے کیا فرمایا؟ ان کے درمیان پردہ ہے قیامت تک. کن کے درمیان؟ روح کے درمیان. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، روح کے درمیان پردہ رکھ دیا گیا ہے قیامت کی صبح تک، قیامت تک، یعنی قیامت تک روح لوٹ کر نہیں آئے گی. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ روح جب چلی گئی اور جسم کو قبر میں دفن کر دیا گیا، اس کے بعد روح کے ساتھ اور جسم کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کیا جا رہا ہے یا اس کے ساتھ برائی کا برتاؤ کیا جا رہا ہے یا اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جا رہا ہے، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. وہ سزا میں ہے یا جزا میں ہے، کیا پتا کسی کو، کچھ نہیں. اور رب العالمین کا قرآن فرما رہا ہے کہ اب پردہ ہے، یہ روح تمہارے گھر میں نہیں آئے گی، یہ روح تمہارے گھر میں نہیں آئے گی. مسلمانوں، اگر کوئی کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں، تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں رب العالمین نے جو تنزل الملائکۃ والروح کہا ہے، ملائکہ اور روح جو اس میں کہا ہے، یہ روح کیا ہے؟ یہ روح کیا ہے؟ اب جب ابن عباس کی تفسیر اور اس کے علاوہ دیگر مفسرین کی تفسیر کو جب لیتے ہیں تو یہ روح سے مراد جبریل امین ہے، جبریل امین علیہ السلام ہے. اور روح سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہیں. تو رب العالمین نے ملائکہ، جبکہ جبریل علیہ السلام ملائکہ میں شامل ہے، ملائکہ کے بعد پھر روح کو ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ صرف جبریل امین کی قدر و منزلت بیان کرنے کے لیے، قدر و منزلت بیان کرنے کے لیے. اور اگر دوسری آیت کو دیکھتے ہیں سورۃ النحل آیت نمبر 102 میں، تو رب العالمین نے فرمایا ہے نزلہ روح الامین من امر ربک الحق. اب اس آیت کو کہاں لے کے جائیں گے؟ اللہ نے صاف فرما دیا کہ اس کو جبریل امین اپنے رب کے پاس سے حق کے ساتھ لے کر کے آئے. حق. اب وہاں اگر روح اللہ نے ذکر کر دیا تو یہاں روح القدس
کہہ کے رب العالمین نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب اس روح سے دوسرے روح مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے. اس روح سے مراد اگر لینے کی ضرورت ہے تو جبریل امین ہے. جبریل امین ہے اور کوئی روح نہیں ہے. انسانوں کا روح ان کے گھر میں نہیں آتا. اللہ کے بندوں مسلمانوں یہ جان لیں اور اس کو پرکھ لیں, یہ قرآنی آیات ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہوں پر یہ فرما دیا کہ روح یہ گھر میں نہیں آتی ہے, یہ اپنی جگہ پہ ہے اور وہاں کیا ہے اس کی حالت وہ جانتے ہیں. ایک بات اور آپ کو, جب شب برات کی رات آتی ہے تو مغرب کے بعد میرے بھولے بھالے مسلمان قبر کی طرف چلے جاتے ہیں, قبر کی طرف جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے. صحیح بات ہے, زیارت کرنا چاہیے, لیکن صرف شب برات کے دن 15 شعبان کے دن یہ کس نے کہا؟ وہ روایت جو پیش کی جاتی ہے, جو گزشتہ جمعہ میں نے پیش کیا آپ کے سامنے, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت جو صحیح مسلم شریف کی روایت اور بہت لمبی روایت ہے, اس کو تو بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں جو یہ 15 شعبان کی رات کا ذکر ہے, وہاں میرے کچھ اچھے لوگوں نے کیا کہا جائے ان کو وہاں پہ لا کر کے گڑھ لیے, وہاں اس کو ثابت کر دیا ہے. صحیح مسلم شریف کی روایت میں آپ پورے نسخے کو لے کر کے اور اس میں چھانٹ پھٹک کر دیکھتے چلے جائیں, آپ کو شب برات 15 شعبان کی رات کہیں نظر آئیں گی, کہیں نظر نہیں آئے گی. اور جہاں تک ہے زیارت کرنے کی, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزوروہا, اے مسلمانوں قبر کی زیارت کرو, قبر کی زیارت کرو. فإنہا تذکر الآخرہ, کیونکہ یہ قبر کی زیارت آخرت کو یاد دلاتی ہے, تمہاری موت کو یاد دلاتی ہے. لیکن اگر یہ شب برات کے دن تم جا رہے ہو وہاں کرنے کے لیے, تو مسلمانوں یہ صحیح نہیں ہوگا, یہ دین میں ایک بدعت ہوگی اور اس بدعت کی اجازت ہماری شریعت نہیں دیتی, ہماری شریعت نہیں دیتی. تو یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی, اس کا نچوڑ صرف اور صرف یہ ہے کہ شب برات کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس وجہ سے کہ شب برات یہ عربی لفظ نہیں ہے. اور دوسری بات روح نہیں آتی ہے اور قرآن اس میں نازل نہیں کیا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آتش فشانی جو مسلمان اس میں کرتے ہیں, اور اس کے بارے میں جو پیارے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, فضول خرچی کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں. آتش فشانی جو کیا جاتا ہے, جو طرح طرح کی فضول خرچیاں کیا جاتی ہے اس میں اور اس رات میں, یہ صرف اور صرف فضول ہے, یہ شیطانی کام ہے. مسلمانوں کو اس سے بچ جانا چاہیے. اور قبر کی زیارت تو کرنا ہے, ہر روز جا کر کے آپ کریں, لیکن اب صرف ایک رات کو خاص کر لینا یہ ہماری شریعت اس کو نہیں بتاتی. رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں شب برات کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جو کچھ اس میں بدعت و خرافات ایجاد کر لیے گئے ہیں, اللہ مسلمانوں کو حق پرستی کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ باطل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں زندہ رکھ, ایمان و اسلام پر زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. آمین. تقبل یا رب العالمین.